यूक्रेन के सदर की मिन्नत समाजत रायगा रह गई। ट्रंप ने असूली फैसला सुना दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए असलहा की फराहमी रोक दी। रूस यूक्रेन जंग के दौरान यूरोप को शदीद धचका। यूक्रेन की जानिब से अपनी ज़मीन की कीमती मादनियात पर अमेरिका से मुआहदे करने का इशारा भी रायगा रह गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दुनिया भर में हज़ीमत का सामना। रूस का हदफ पूरे होने तक यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। क्रेमल का तर्जुमान डिमिट्री पेस्को ने कहा है कि यूक्रेन के साथ कोई मुमकिन अमन मंसूबा हमारे एजेंडे पर नहीं। मगरबी इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों और गुरोहों के नज़रियात तब्दील हो रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का भी जंग जारी रखने का अज़म। कहा, अगर रूस बातचीत करना चाहता है तो मिसाइलों से शहरियों को निशाना बनाना छोड़ दे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्खी। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। एआई ने बात हाथापाई तक पहुंचा दी। मीम्स और एआई से तैयार करदा वीडियो ने तसादुम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। सिहोनी हुकूमत ने गजा के लिए इमदाद की फराहमी रोक दी। हमास पर जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ कबूल करने पर जोर। सिहोनी वज़ीर आज़म ने हमास को धमकी दी कि अगर इसराइली कैदियों को रिहा ना किया तो मज़ीद इकदाम किए जाएंगे। हमास का इसराइली इकदाम ब्लैक मेलिंग करार। हमास रहनुमा हाजिम कासिम ने कहा कि जंग बंदी की तौसीक के पहले मरहले को तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब, मिस्र, कतर समेत बेशतर अरब ममालिक की इमदाद रोकने पर इसराइल की मज़म्मत। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जंग बंदी मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होते ही सिहोनी फौज की वहशानिया कार्रवाई। रफ़ा और खान यूनुस में दौरान हमला ड्रोन हमला और फायरिंग। खातून समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद, 6 ज़ख्मी। 24 घंटों में शहादतें 9 हो गई। मगरबी किनारे में 42वें दिन भी ऑपरेशन जारी। फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 11 गिरफ्तार। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का इसराइली शहर हनफा में शहादत पसंदाना ऑपरेशन। खंजर जनी से 2 सिहोनी हलाक, 6 ज़ख्मी, 2 की हालत नाजुक। इसराइली पुलिस ने 1 हमलावर को शहीद कर दिया। जर्मनी के शहर मैनहम में ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 10 अफराद ज़ख्मी, 1 मुश्तबा मुलज़िम गिरफ्तार। हुक्काम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। रमज़ान में कुदरत मेहरबान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश से जल थल एक हो गया। बालाई इलाकों में आसमान से गिरते रुई के गालों से दिल फरेब नज़ारे। हर चीज़ बर्फ़ से ढक गई। लाहौर में दिन ब दिन गहरे बादलों का राज रहा। कराची का मौसम भी खुशगवार। मुल्क भर में सहरी की रौनकें। छोटे बड़े शहरों में बाजार और फूड स्ट्रीट पर रश। पेशावर में सर्द मौसम के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर। खाने के होटल और ढाबे बात। कोयटा में गर्मा गर्म हलवा पूरी से सहरी का लुत्फ दोबाला। चिनोट के शहर रिवायती नान छोलों के शौकीन। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी वक्त सहरी रौनक के उरूज पर। परदेसियों के शहर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर शहरियों का रश। मौसम भी दिलकश। लाहौर में भी मज़ेदार पकवान तैयार। कराची में भी वक्त सहरी में भारी भरकम खाने तैयार। हिंदुस्तानी सौगात की धूम। बिरयानी और निहारी के होटलों पर रश। कराची वालों की सहरी खजला और पेनी के बगैर अधूरी। दस्तरखानों पर मज़े मज़े के पकवान ना हो तो इफ्तार का मज़ा कैसे आएगा। ख़वातीन ने वक्त बचाने का आसान नुस्खा निकाल लिया। मांडा पट्टियों की फ़रोख्त में इजाफा। दुकानदार कहते हैं माह सयाम में मांडा पट्टियों की फ़रोख्त में इजाफा हो जाता है, लेकिन कीमतों में ख़ास फ़र्क नहीं आता। रमज़ान मुबारक में सहर और इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवाम में मकबूल। उलमा इकराम के इफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू। तलावत और नात ने भी महफिल में रौनक डाल दी। शेख गुलजार ने मज़े मज़े के पकवान बनाए। शहबाज हुकूमत में महंगाई में कमी की तमाम रिकॉर्ड टूट गए। फरवरी में महंगाई 1.5% रिकॉर्ड।
ادارہ شماریات کے مطابق فروری میں جنوری کے مقابلے میں مہنگائی میں مزید 0.8% کمی کی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی میں مسلسل کمی پر اظہار اطمینان، کہا حکومت کی معاشی ٹیم کی شاندار کاوشوں کی بدولت معاشی اشاریہ بہتر ہو رہی ہے۔ معیشت میں مسلسل بہتری مستقل ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ عوام کو نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مہنگائی کب ختم ہوگی؟ انسان تنگ آ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے سر جی۔ ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں، ایک ٹائم نہیں کھاتے ہیں۔ وزیر اعظم کو کہے پاکستان میں مہنگائی ختم کرے نا، تاکہ غریب عوام اپنا روزہ رکھ سکے۔ رمضان سے پہلے چینی جو تھی 160 روپے تھی، ابھی جی 170 ہو گئی ہے، گھی 590 تھا، ابھی 600 سے بھی اوپر ہو گئے۔ وزیر اعظم کہہ رہے مہنگائی کم ہو گئی ہے، کدھر مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ ویسے چینی مہنگی، آٹا مہنگا، غریب بندہ مر رہے ہیں، بالکل مہنگائی کم نہیں کی اس میں۔ خیر مہنگائی، عوام کی دہائی، اشیاء خرد و نوش کے دام بے لگام، قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے روزے داروں کی زندگی اجیرن۔ سبزی پھلوں کے نرخ سن کر خریداروں کے ہوش اڑ گئے، سستا بازاروں سے بھی عوام مایوس۔ عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا یا نہیں؟ آئی ایم ایف جائزہ مشن کا دورہ اسلام آباد۔ $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات، وفد کی خزانہ ڈویژن کے افسران سے ملاقات، رواں مالی سال کی 6 ماہ کی مالیاتی رپورٹ آئی ایم ایف کے حکام کو پیش، ایف بی آر ہدف کے اصول میں ناکامی کی وجوہات بیان کی گئی، مارچ تا جون محصولاتی خسارے سے نمٹنے کا شیڈیول بھی پیش، چیئرمین ایف بی آر سے ملاقات میں نارڈڈ نظام بہتر کرنے پر زور، عالمی مالیاتی ادارے کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری روکنے کا مطالبہ، حکومت کی جانب سے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال کرنے کی تیاری، وفد حکومت کو بجٹ تجاویز بھی دے گا۔ حکومت سے مذاکرات کامیاب، پیٹرولیم ڈیلرز نے آج کی ہڑتال کی کال واپسی لے لی، وزیر پیٹرولیم مصدق ملک سے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، چیئرمین اوگرا اور وزارت پیٹرولیم کے حکام بھی شریک، پیٹرول ڈیلرز کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی تجویز کی مخالفت کی گئی۔ 2 بڑوں کی بیٹھک آج لگے گی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیر اعظم سے ملیں گے، پنجاب میں مسائل اور حکومت سے ہونے والے معاہدوں پر شہباز شریف کو آگاہ کریں گے، پنجاب میں انتظامی معاملات اور پی پی کے صوبائی اراکین کو ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت اہم معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا، حکومت کی 1 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کراچی میں ایک اور خونی ٹریفک حادثہ، ننھی بچی کچلی گئی، کورنگی مہران ٹاؤن میں ٹرک 4 سالہ بچی پر چڑھ دوڑا، بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 155 ہو گئی۔ ارغوان نے مصطفیٰ کو میرے سامنے قتل کیا، لاش ٹھکانے لگانے کے لیے گن پوائنٹ پر ساتھ لے گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، ملزم شیراز کا عدالت میں تہلکہ خیز بیان، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ملزم شیراز نے مزید کہا کہ اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ اعتراف کرو گے تو کم سزا ملے گی، اس کیس کا گواہ ہوں، عدالت کا ملزم شیراز کو اے ٹی سی میں پیش کرنے کا حکم۔ مصطفیٰ کیس کی ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کنٹرولر فائنینشل ٹیررزم ونگ میں تحقیقات کا باقاعدہ آغاز، سندھ پولیس نے ایف آئی اے کو ارغوان کے کال سینٹر اور دیگر مالیاتی جرائم کی تحقیقات کے لیے تحریری درخواست دی تھی، ارغوان کے لیپ ٹاپ، موبائل اور دیگر ریکارڈ کا فورنزک کرایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کے احکامات پر سائبر کرائم کی تحقیقاتی ٹیم بھی قائم کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بورڈ بیسن میں شہری پر تشدد کرنے والا شازین مری اور شہری برکت علی میں صلح ہو گئی، فریقین نے صلح سے متعلق پولیس کو آگاہ کر دیا۔ گزشتہ دنوں بیچ سڑک پر شازین مری نے اور اس کے گارڈز نے شہری کو سر عام تشدد کا نشانہ بنایا تھا، تشدد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی۔ گاڑیاں کیوں روکیں؟ کراچی میں کسٹم اہلکار ایکسائز عملے سے لڑ پڑے، سی وی او پر سرکاری نمبر والی گاڑیوں کو روکا تو
کسٹم افسر نے مزید اہلکار بلا لیے. کسٹم اہلکاروں کے ایکسائز کے عملے کو دھکے اور گالیاں دیں. اعلیٰ حکام کی مداخلت پر محکمہ ایکسائز نے گاڑیاں ضبط کر لیں. دن ہو یا رات، شہر قائد میں کسی بھی وقت ہو جاتی ہے ڈکیتی کی واردات. کم عمر لڑکوں کی دیدہ دلیری. کراچی کے علاقے بلدیہ میں گلی میں کھڑے اسکول کے بچوں سے 2 ڈکیت موبائل چھین کر فرار. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. ڈیرہ غازی خان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے ناکام. پولیس اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ. پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. کراچی ایئرپورٹ سے 2 ماہ میں 2339 مسافر آف لوڈ. دنیا کے کئی ممالک سے 4363 پاکستانی ڈی پورٹ. یومیہ 39 افراد کی آف ڈی لوڈنگ. ڈی پورٹ پاکستانیوں کی یومیہ وسعت 57 تک جا پہنچی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل میچ آج ہوگا. دبئی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوگا. دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل. میگا ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا. قومی کرکٹ ٹیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے کئی کھلاڑی ان اور آؤٹ ہوں گے. نئے ہیڈ کوچ کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا. عاقب جاوید کے معاہدوں میں توسیع متوقع. محمد یوسف کو بیٹنگ کوچ بنانے پر غور. اور مغربی کنارے میں مکانات مسمار کرنے کے خلاف مزاحمت کی کہانی نے آسکر ایوارڈ میں میدان مار لیا. بہترین دستاویزاتی فلم کا آسکر ایوارڈ اسرائیلی فلسطینی دستاویزاتی فلم نو ادر لینڈ کے نام.